بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ البدع حدیث کے ضعیف ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کے راوی میں کچھ عیب پائے جائیں، ان عیبوں کی نسبت سے اس راوی کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، اور وہ 10 اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ہے کہ راوی میں بدعت کا معاملہ پایا جائے۔ اب بدعت لغتاً بدعت سے مراد کسی چیز کا پیدا کرنا، مطلب کسی چیز کو نئی چیز کو ایجاد کر دینا اور نئی چیز کو اس میں داخل کر دینا۔ اصطلاحاً بدعت سے مراد ایک دین جب کامل ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی چیز داخل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ایک دین کا کمال ہو گیا ہے، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی بندہ اپنے خواہش نفس سے یا کوئی اور اپنی جو ہے چاہت سے کوئی چیز دین میں اگر ڈالتا ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اور کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، البتہ یہ کہ دین کے معاملے میں اگر ہوتی ہے تو دین سے باہر نہیں۔ اب بدعت کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو بدعت وہ ہے جو کہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور وہ بدعت ہے کہ ایک انسان اگر اس بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس پر کفر لازم آتا ہے، اور یہ کہ ایسا آدمی جو ایسی بدعت کر رہا ہے کہ اس بدعت کے ذریعے شریعت کا کوئی ایسا عمل جو تواتر سے چل رہا ہے تو وہ اس کے خلاف جاتا ہے، شریعت کے امر کے معاملے کے خلاف جا رہا ہے اور اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز ڈال۔ اوبویسلی جب شریعت کو چھوڑ رہا ہے، متواتر عمل ایک جو امت میں چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ کوئی نئی چیز اس کی جگہ لے کے آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی ہونی چاہیے جو کفر کو لازم کرے، یعنی وہ کفر اس کا لازم آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ۔ اور ایک قسم کی ہوتی ہے بدعت جس کو کہتے ہیں بدعت مفسقہ، یعنی ایسی بدعت جو انسان کو اگر وہ کرتا ہے، اس بدعت کو دین میں داخل کرتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے، اس سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 قسم کی بدعت کی تفریق کی گئی ہے اور اس کو اقسام کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اب اگر پہلی قسم کی روایت کو دیکھیں کہ جو آدمی بدعتی ہے لیکن ایسا بدعتی ہے کہ اس کا کفر اس سے لازم آتا ہے، اور عقیدے میں ایک لمبی بحث ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس سے یہ کفر ثابت آتا ہے، اور اس کے علاوہ شریعت کے خلاف اگر متواتر عمل کے خلاف جا رہا ہے تو اوبیسلی ایسے بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی بدعت اس کو کافر نہیں بلکہ فاسق بناتی ہے، عام معاملات میں گناہ کا سبب بنتی ہے لیکن اس کو ملت سے خارج نہیں کرتی، تو صحیح قول کے مطابق اس کی روایت کو 2 شرطوں کے تحت لا کے قبول کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی جو روایت ہے، اس بدعتی کی روایت اس کی بدعت کی دعوت نہ دے رہی ہو، یعنی اس کی بدعت کو سپورٹ نہ کر رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ یروی ما یروج بدعتہ، اور ایسی روایت بھی نہ ہو جو اس کی بدعت کو رواج دے رہی ہو اور اس کی اس کی جو بدعت ہے اس کو عام کر رہی ہو، یعنی نہ وہ بدعت کا داعی ہو اور نہ ہی وہ روایت اس کی بدعت کو رواج دینے والی ہو۔ یہ 2 شرطیں اگر ہیں اور وہ بدعت مکفرہ نہیں ہے بلکہ بدعت مفسقہ ہے، یعنی انسان فاسق ہو جائے ایسی بدعت اس میں ہے، تو 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو بدعت کا داعی نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ ایسی روایت نہ بیان کر رہا ہو جو کہ اس کی بدعت کو رواج دے۔ تو اگر یہ 2 اس میں شرطیں پائی گئی ہیں اور ایسی صورت موجود ہے تو پھر ایسے بدعتی کی روایت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور اس کو قرائن سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسی روایت جس میں کوئی راوی بدعتی ہے
اور اس کی روایت کو رد کر دیا جائے یا ان شروط کے تحت اس کو قبول کر لیا جائے، اس کا کوئی خاص اسم نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر رد کیا گیا تو اس کو ضعیف ہی کہا جائے گا، اور عام مردود کا جو ہے اس کے اوپر لفظ منطبق ہوگا۔ البتہ اگر اس کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی شروط اوپر ذکر کر دی گئی ہیں۔ تو یہ بدعت کا معاملہ ہے، اور یہ انسان کی ایک طرح کی دینداری میں کمی کا باعث ہے۔ حافظے میں تو اوبیسلی نہیں، کیونکہ حافظے کا معاملہ الگ آ جاتا ہے۔ ثقہ ایک بندہ جو راوی ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دینداری اور حافظہ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو بدعت اس کے ایک طرح کی دینداری میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر فاسق ایسی بدعت کر رہا ہے کہ جس سے وہ فاسق ہو رہا ہے، کافر نہیں ہو رہا، تو اس کی روایت کچھ شروط کے ساتھ قبول ہو سکتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے جو کہ ایک ان اسباب میں سے ہے کہ جو اسباب اگر ایک راوی میں پائے جائیں تو وہ ضعیف کہلاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سوء الحفظ، کہ اس کا حافظہ بہت ہی خراب ہو، بہت ہی برا ہو۔ یعنی اس کی تعریف ایسی کی جا سکتی ہے کہ جس کی حدیث کے دوران یا عام طور پر وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہو اور صحیح بات کم کرتا ہو۔ اس کی غلطیاں زیادہ ہوں اور صحیح باتیں کم ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے سوء الحفظ، کہ اس کا حافظہ بہت ہی برا ہے۔ اب اس کو بھی دو انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا حافظہ شروع دن سے ہی اس کا ایسے ہی معاملہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کا حافظہ خراب ہے، اور پوری زندگی اس کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ اس کا حافظہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا اور برا حافظہ ہے اس کا۔ تو ایسی روایت کو تو بالکل ہی قبول نہیں کیا جاتا اور بالکل اس کو رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بعض اہل علم کے نزدیک ایسی خبر کو شاذ بھی کہا جاتا ہے، اور شاذ شدید ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ تو اگر شروع دن سے کسی بندے پر یہ عارضہ لاحق ہے کہ وہ بہت برا اس کا حافظہ ہے، اکثر غلطیاں کرتا ہے اور بہت کم وہ صحیح بات کرتا ہے، تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی عارضہ لاحق ہو، کوئی وجہ اس کے ساتھ پیش آئی ہو تو اس کے ذریعے اس کا حافظہ برا ہو گیا ہو۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ممکن ہے اس کا بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے حافظہ کم ہو گیا ہو، یا اس کی جو ہے بصارت چلی گئی ہو، یا کتابوں سے وہ مدد لیتا ہو اور اس کی کتابیں جل گئی ہوں، مختلف اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ایسے راوی کی روایت یا اس کو راوی کو مختلط کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اختلاط پایا جاتا ہے، مکسنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کی روایت کا کیا حکم ہے؟ اس کی روایت میں کچھ تفصیل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں اختلاط جو پیدا ہوا ہے کہ وہ چیزیں مکس کر دیتا ہے، تو اگر اس چیز کی تفریق آپ سے ہو سکے کہ یہ اس کے اختلاط سے پہلے کی روایات ہیں، اور تحدید سے پتہ چل جائے کہ یہ جی جب اس کے حافظے میں کمی آئی ہے تو فلاں عمر تھی اور فلاں معاملہ ہوا تھا، ایک حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے نا، تب جو ہے وہ ضعیف قرار پایا، تو اس حادثے سے پہلے کی جو روایات ہیں اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو اور یہ کہ اس حادثے کے بعد کی جو روایات ہیں اختلاط کے بعد کی، تو اس کو مردود سمجھا جائے گا۔ اور وہ حدیثیں جن کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہیں، یعنی اس پر عارضہ لاحق ہونے سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کسی بھی قرینے سے یا کسی بھی دلائل سے، آپ کو یہ چیز واضح نہیں ہو رہی، تو اس میں صحیح موقف یہی ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا اور اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا تب تک کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ جی اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، یعنی اس حدیث کو پھر نہیں لیا جاتا تب تک جب تک اس کی تمییز نہ ہو کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ تو ایسے راوی کی روایت کو کہتے ہیں مختلط، اور یہ جو ہے اس ضعیف کی اسباب میں سے سب سے آخری بحث تھی۔ ادھر ہمارے ضعیف کا چپٹر ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم صحیح کی جو ہے تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک لیکچر بناؤں گا جس میں ایک طرح کا پورا آپ کے سامنے ایک میپ آ جائے گا، اور ضعیف کی آپ کو اقسام ساری ایک بار دہرا دوں گا۔
چھوٹا سا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔